from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबो, जनरल बाजवा साहब का जंग अखबार में एक बयान शाया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि आईएसआई किसी भी सियासतदान से कोई मुलाकात ना करे, अपने आप को सियासत से दूर रखे। क्या आप बाजवा साहब के इस बयान पर यकीन कर लेंगे? मैं तो इसे एक सियासी बयान समझता हूं। फौज के खिलाफ जो नफरत उन्होंने अपने अमल से पैदा की है, उसके दिफा की ये एक भोंडी सी कोशिश है। देखिए क्या वक्त आ गया है कि आर्मी चीफ अपनी हिमायत में जंग अखबार में 3 कॉलम की खबर छपवा रहा है। जरा सोचिए। अच्छा, एक बात जहन में रखिए इससे पहले कि हम गहराई में उतर के जायजा लें कि क्या पाकिस्तान का आइन, बाजवा साहब को भी सोचना चाहिए, क्या पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत देता है कि आर्मी चीफ हुकूमत का तख्ता टॉपल कराने के लिए अपोजिशन से मिलकर उनको हेल्प करे और मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दे? आइन में इसकी क्या सजा होगी? क्या सजा होगी? कम से कम सजाए मौत तो होगी। ये बात जहन में रखिए। आज तक किसी जर्नैल को आइन तोड़ने पर फांसी नहीं दी गई। या दी गई है? बताइए। फांसी दी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी, और अब इमरान खान के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये फंदा उसके गले में फिट आ जाए। इस बात की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई ऐसा लीडर सामने आया जो बहुत मशहूर हो और जो इनके कंट्रोल में ना आ पा रहा हो, तो उसके लिए फांसी का फंदा है। बाकी सारे जर्नैल जो आए हैं वो निजात दहिंदा थे। वो निजात दहिंदा थे। उन्होंने कोई करप्शन कभी नहीं की, किसी ने कोई फिरकावारियत नहीं फैलाई। अब ये ऐसी दिलखराज बातें हैं कि उसकी डिटेल में ना जाया जाए तो बेहतर है। लेकिन ये इंसाफ नहीं है कि जब कोई ऐसा पॉपुलर लीडर सामने आए तो उसके गिर्द ये फांसी का फंदा बनाने की कोशिश की जाए। ये बहुत बहुत गलत बात है। एक दफा हो गया। ये वो दौर नहीं है जब सुकरात को आपने पुश किया कि जहर का प्याला पी लें। ये वो दौर नहीं है कि भुट्टो को लटका दिया और कहा दिया सुबह जाके ये इनकी लाश यहां से ले जाओ। एक टेलीविजन था और किसी को खबर ना हुई, लोग बस खामोश होकर रह गए। नहीं, ये वो दौर नहीं है। हम उस दौर में नहीं जी रहे हैं। देखिए, इमरान खान की बेपनाह मकबूलियत को देखकर इलेक्शन कमीशन, जो मेरी निगाह में एक बदकिरदार लौंडी है, उससे ज्यादा की उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसके जरिए पार्टी को और इमरान खान को जो है सजा दिलवाने की कोशिश की जा रही है। इस बात को भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, जो ये अखबारी बयान आया है इनका, उसमें वो कहते हैं कि सियासत से दूर रहो। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को जितवाने के लिए सेक्टर जो जनरल थे, ब्रिगेडियर साहब जो थे, उन्होंने 70% काम जब कंप्लीट कर लिया तो जिल्ले इलाही का बयान आया है कि किसी सियासतदान से ना मिला जाए। और अब जरा लॉजिक देखिए, क्या यार, किसी को दिखाई लिया कीजिए, किसी से मशवरा कर लिया कीजिए। अब अपनी सफाई में यह कहा गया है कि वो तो 15 दिन से इस्लामाबाद में बैठे हैं ब्रिगेडियर साहब, तो क्या सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो यहां धांधली करें। धांधली कराने के लिए उनको पोलिंग बूथ में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। ये काम तो फोन पे होते हैं, और इस्लामाबाद कौन सा दूर है यार। कोई लॉजिक भी पेश करें तो ऐसी हो जो दिमाग कबूल कर ले कि वो तो साहब 15 दिन से वहां बैठे, वो 70% काम करके वहां चले गए 15 दिन के लिए। तो उससे पहले तो वो लाहौर में ही बैठे थे,
اور اب دوبارہ آ کے لاہور میں بیٹھ جائیں گے. 70% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے لیے پولنگ اسٹیشن جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ صرف فون کرتے ہیں اور نتائج بدلتے ہیں. دیکھیے یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں, جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, وہ بہت خراب ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور روز بروز یہ معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے اب عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے, ٹانگنے سے پہلے بدنام کرو, اور بدنام کرنے کے لیے کچھ آڈیو کیسٹس جو ہیں وہ لیک کی جا رہی ہیں. اچھا دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے باجوہ صاحب کہ آپ جھوٹ بول کر, آپ کے ہمنوا جھوٹ بول کر عمران خان کو اتنا بدنام نہیں کر سکتے کہ وہ جو چھوٹا سا سچ بول کر عمران خان آپ کو مکمل طور پہ تاراج کر سکتا ہے اور پورے ادارے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کے پاس وہ سچ ہیں, وہ بول سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس درجہ مجبور کرتے ہیں. دیکھیے جو آڈیو یہ نون لیگ کے ذریعے لیک کرا رہے ہیں, یہ وہ آڈیو ہیں اگر یہ صحیح ہیں جو وزیر اعظم عمران خان اپنی سیکیورڈ لائن سے اپنے سیکریٹری سے بات کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, اس وقت نون لیگ تو وہاں نہیں تھی. تو یہ کس نے ٹیپ کی ہیں؟ آپ کے حکم پہ کی گئی ہے یہ ساری کارروائی, آپ کے ساتھیوں نے کی ہے. دیکھیے ٹیپ کو ریکارڈ کرنا پرائم منسٹر کی, یہ بھی ایک قانون شکنی ہے, اس کی بھی سزا ہے. امریکہ کا بڑا مشہور واٹر گیٹ اسکینڈل آپ سب نے سنا ہوگا, اس کی ٹائم نہیں ہوتا کہ میں تفصیل یہاں پہ بتاؤں. نکسن نے کچھ کالز ٹیپ کرائی تھیں, کتنی بڑی امپیچمنٹ ہوئی, کتنی بڑی سزا ہوئی, کتنی بڑی بے عزتی ہوئی, ساری زندگی اس کو اس کا ملال رہا ہے. اچھا دیکھیے یہ جو خفیہ ایجنسیز کا کام ہوتا ہے وہ اس لیے خفیہ بھی رکھا جاتا ہے کہ اس میں وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے قانون شکنی کرتے ہیں, قانون کو توڑتے ہیں. اگر وہ چیز سامنے آ جائے کہ آپ نے اس طرح قانون کو توڑا ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. اچھے ممالک میں تو یہ, ہمارے وہاں تو کچھ بھی وہ کرتے پھریں. دیکھیے یہ سارا جو کیوس پھیلا ہوا ہے یہ باجوہ اور بندیال کا پیدا کیا ہوا ہے. یہ لاکھ کہیں کہ ہم نے اچھی نیت سے غلط فیصلہ کر لیا, اچھی نیت سے غلط فیصلہ کر لیا تو بھی غلط فیصلے کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. قصور آپ کا ہے. آپ گولڈ پلیٹڈ کو گولڈ سمجھے اور جب کام پہ لے کر آئے تو پتہ چلا وہ پیتل ہے, وہ گولڈ پلیٹڈ بھی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے. آپ کو فوج کے امور میں رہنا چاہیے. یہ سیاست کے اس میں جو آپ نے دخل اندازی کی ہے, دیکھیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. ہمیشہ سے پاکستان کی فوج نے جب بھی سیاست میں دخل اندازی کی ہے بہت بڑے بڑے غلط فیصلے ہوئے ہیں. فائدہ کم ہوا ہے, نقصان بہت زیادہ ہوئے ہیں. اچھا اب سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے باجوہ کنفیوز ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو ٹھوک پیٹ کے درست کر لیں اور پھر جائیں تاکہ تاریخ میں نام خراب نہ ہو, یا یہ کام یہاں پہ چھوڑ دیں اور سیدھے چلے جائیں. میں یہ چاہوں گا کہ وہ ایسا کر لیں کہ ان کی تکلیف بھی کم ہو جائے, پاکستان بھی بربادی سے بچے, یہ کیوس ختم ہو. ان کو یہ چاہیے کہ وہ پھر سچا الیکشن کرا کے چلے جائیں. اگر انہوں نے سچا الیکشن کرا دیا تو وہ اتنی داد سمیٹیں گے کہ جو ان کی خرابی جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی. ایران میں جب یہ ہینڈ نیٹڈ یہ کارپٹ بنتے تھے ہاتھوں سے پچھلے زمانے میں, تو جب کاریگر سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی, غلطی ہو جاتی ہے نا, غلطی جب ہو جاتی تھی کسی کاریگر سے قالین بنتے ہوئے تو وہ کہتے تھے رک جاؤ, اب ماسٹر کو بلا کر لاؤ. ماسٹر کو کہتے تھے تم اس کی خامی کو خوبی میں بدل دو. یہ ان کی حکمت ہوتی تھی. یہ کاشان, اصفہان, تبریز, یہ جو بڑے بڑے خوبصورت ڈیزائن پوری دنیا میں ایران کے مشہور ہیں, یہ کیسے وجود میں آئے؟ غلطی کو انہوں نے خوبی میں بدل دیا. یہی حکمت اب باجوہ صاحب کو اختیار کرنی چاہیے تاکہ یہ جو
کیوس پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے, دوبارہ جمہوریت کی طرف رواں دواں ہوں, ترقی کی طرف ملک جائے, حالات نارمل ہوں, سچے الیکشن کرائیں. سچے الیکشن میں جو ان کو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا مقبول آج عمران خان ہے تو بھٹو کے بعد تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اتنا مقبول رہنما آیا ہو. اس کو آنے دیجئے, وہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہے. آج بھی وہ آپ کے زبان نہیں کھول رہا جو چیزیں وہ آپ کے متعلق جانتا ہے, اور صرف اس وجہ سے کہ اس سے جو ہوگا ہمارا ادارہ تباہ ہو جائے گا, ہمارے لوگ اور متنفر ہو جائیں گے. یہ اس کی شرافت ہے, یہ اس کی بہت بڑا پن ہے. اس کی راہ سے ہٹ جائیے, اپنی راہ خود متعین کیجئے اور اس پہ سفر شروع کیجئے. یہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کا سفر, یہ منزل پہ جانے والا نہیں ہے, یہ کہیں اور جانے والا ہے, اور آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. پاکستان کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, براہ مہربانی اس سے دور رہیے. خواتین حضرات, اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے, تاکہ ہم پاکستان کو اس بھنور سے نکال کے آگے لے جائیں. اس بات کی کوشش کیجئے. اس میں سچ بھی بولنا پڑے گا, رزق بھی لینا پڑے گا, جو کچھ بھی ہے اس راہ میں تو وہ قبول کرنا چاہیے. فائق صدیقی شو کو سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ. خدا حافظ.